متحدہ ہندوستان کے آخری گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان اور بھارت کی آزادی کی تحریک میں علاقوں کی تقسیم، آزاد ریاستوں کے الحاق سمیت اہم معاملات کو انجام دینے میں مصروف عمل رہے، لیکن اس دوران وہ ہندوستان کی تقسیم کے حوالے سے کوئی حتمی تاریخ کا انتخاب نہیں کر سکے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ 3 جون 1947 کو انڈیا کی آزادی کی تاریخ طے کی جائے گی۔ ویسے 3 جون 1947 کو وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کی آزادی اور تقسیم دونوں کا باقاعدہ اعلان کرنا تھا، لیکن کون سی تاریخ ہوگی اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس دن 3 جون پلان یعنی ماؤنٹ بیٹن پلان کا اعلان کرنے والے تھے۔ لاپیئر اور کونج لکھتے ہیں کہ 2 جون 1947 کو 7 ہندوستانی رہنما لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کمرے میں معاہدے کے کاغذات پڑھنے اور سننے کے لیے وائس رائے سے ملنے گئے۔ کانگریس کے رہنما جواہر لال نہرو، سردار پٹیل اور آچاریہ کرپلانی تھے۔ اسی وقت مسلم لیگ سے محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور عبدالرب نشتر وہاں موجود تھے، جبکہ بلدیو سنگھ سکھوں کے نمائندے کے طور پر وہاں پہنچے تھے۔ اس پہلی ملاقات میں مہاتما گاندھی شامل نہیں تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے فیصلہ کیا تھا کہ اس میٹنگ میں کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پھر ایک ایک کر کے اپنا منصوبہ بیان کیا کہ پنجاب اور بنگال میں جو ہندو اور مسلم اکثریتی اضلاع ہیں ان کے اراکین کا علیحدہ اجلاس بلایا جائے گا۔ اگر کوئی جماعت صوبے کی تقسیم چاہتی ہے تو ہو جائے گی۔ 2 ڈومینین اور 2 آئین ساز اسمبلیاں بنائی جائیں گی۔ صوبہ سندھ اپنا فیصلہ خود کرے گا، وہ ہندوستان کے کس حصے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس پر آسام کے شمال مغربی سرحد اور سلہٹ میں ریفرینڈم کرایا جائے گا۔ اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے اپنے پورے منصوبے کی وضاحت کی۔ گاندھی نے ایک لفافہ لیا اور اس کی پشت پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ لکھتے لکھتے انہوں نے 5 پرانے لفافے بھر ڈالے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان لفافوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا۔ اس کے بعد گاندھی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وقت کی حد کے اندر کانگریس اور سکھوں سے رضامندی حاصل کر لی تھی، لیکن محمد علی جناح اس پر راضی نہیں ہوئے تھے۔ ڈومینک لاپیئر اور لیری کولنز نے اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ میری جناح صاحب کے ساتھ کل رات بہت دوستانہ بات چیت ہوئی اور ہم نے اس پلان پر تبادلہ خیال کیا، اور جناح صاحب نے ذاتی طور پر مجھے یقین دلایا کہ وہ اس پلان سے متفق ہیں۔ 3 جون 1947 کو شام 7 بجے کے قریب تمام سرکردہ لیڈروں نے 2 الگ ملک بنانے پر رضامندی کا باقاعدہ اعلان کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سب سے پہلے بات کی۔ اس کے بعد نہرو نے ہندی میں کہا، درد اور اذیت کے درمیان ہندوستان کا عظیم مستقبل تعمیر ہو رہا ہے۔ پھر محمد علی جناح کی باری آئی۔ انہوں نے انگریزی میں تقریر کی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کیا۔ اگلے دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا جو ہندوستان کا جغرافیہ بدلنے والا تھا۔ ہر کوئی وائس رائے کی تقریر کو غور سے سن رہا تھا۔ پھر ایک سوال آیا جس کا جواب طے نہیں تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر سب اس بات پر متفق ہیں کہ اقتدار جلد از جلد سونپ دیا جائے، جناب کیا آپ نے تاریخ کا بھی سوچا ہے؟ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے دماغ کی دوڑ شروع کر دی کیونکہ اس نے کوئی تاریخ طے نہیں کی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ماؤنٹ بیٹن کی آواز اچانک گونجی اور انہوں نے اعلان کیا کہ 15 اگست 1947 کو اقتدار ہندوستانی ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان میں برطانیہ کی تاریخ پر اس طرح پردہ ڈالیں گے۔ آخر کار 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان ایک نئے ملک کے طور پر وجود میں آیا۔ اب دونوں ممالک آزاد تھے لیکن ایک نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔